اب ایک عمل ہے کچھ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر 4 مرتبہ سورۃ اخلاص، یکم محرم کا چاند دیکھ کر جو 4 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ پر دم کرے تو بہت افضل ہے، بہت افضل ہے۔ نفل نماز اول شب بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز نفل 4 سلام کے ساتھ پڑھے۔ اول شب یعنی یکم محرم الحرام کی اول شب میں 8 رکعت نماز نفل 4 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے روز معاشر میں اس نماز پڑھنے والے اس کے گھر والوں کی اللہ بخشش فرمائیں گے۔ اور میں پہلی رکعت شب کو جو یکم محرم کی پہلی شب ہے، اگر اجتماعی طور پہ بیٹھ کے یا آپ اکیلے بیٹھ کے صرف ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھ لیں اور حضرت عمر کو ہدیہ کریں، ان کی روح کو، اس تصور کے ساتھ کہ ان کو اللہ پاک نے ان کے نام میں یہ طاقت دی ہے کہ جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس ہدیے کی برکت سے حضرت عمر میری طرف دعا فرمائیں اور ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی وجہ سے یعنی ایک تسبیح کی وجہ سے، ان کی دعا کی برکت سے جادو جنات بندشیں میرا پیچھا چھوڑ رہی ہیں، تو اس کا بہت زبردست رزلٹ بھی ہے اور برکات بھی ہے۔ ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں اور حضرت عمر کی روح کو ہدیہ کریں کہ اللہ پاک نے ان کے نام میں طاقت اور تاثیر دی ہے، جس کی وجہ سے جادو جنات اثرات بندشیں نظر بد چھوڑ جاتی ہیں۔ جو اپنے سینے پر سوتے ہوئے عمر لکھتے ایسے سینے پر 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار، تو وہ وساوس ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، رات کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ بہت کمال عمل ہے۔ اچھا، یہ ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کوئی وسوسہ آئے، کوئی شیطانی گناہ کسی بھی قسم کا، تو دل کے اوپر ایسی انگلی سے عمر لکھ دیں، چاہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور ایسے انگلی سے حضرت عمر کا نام لکھ دیں، ایسے ہو کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کسی کو علم بھی نہ ہو، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے۔ اور جو بچے بہت زیادہ شرارتی ہوں اور بہت شرارتیں کرتے ہوں، یا یہ ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہوں، بری عادتوں کا شکار ہو گئے ہوں، ایک تعویذ بنائیں اور اس کے اندر 16 خانے ہوں، 16 خانے ہوں، ایک تعویذ ہو، ہر خانے میں عمر لکھ دیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ، ہر خانے میں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر خانے کے چاروں طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوپر دائیں بائیں نیچے درمیان میں 16 خانے ہوں، تو عمر رضی اللہ لکھ دیں اور وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں، دھو کے بھی پلائیں، یعنی پانی میں ڈال دیں۔ تو اس تعویذ کے بہت کمالات ہیں اور یہ تعویذ جادو جنات نظر بد اثرات کے لیے بھی بہت کمال ہے، جن کے اوپر جنات کا سایہ ہے، جنات کے اثرات ہیں، بہت باکمال اور بے مثال چیز ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں، زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمت ہی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے، آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ہر زمزم ایڑیاں
رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں، میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو توڑا چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روتی ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ دو چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے۔ یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا۔ دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا۔ جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیاں رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا۔ کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور یاد رکھیے گا، جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا آئی ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا۔ میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ سخی کے پاس عطا ہے، اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی۔ یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو کوثر دے گا۔ ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا۔ غریب ہو کے بھی سخی ہو، امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو، سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی، سنتے جائیے گا۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو، سخی کو کوثر ملے گا، ایک سخی کو ملے گا۔ اور دوسرا اس شخص کو کوثر ملے گا
جس کا تعلق زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہوگا، بد مزاج بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا فرمائے، میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ بد مزاج بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا، گالیاں دینے والا، بات بات پہ۔ اللہ سے مانگا کریں،